بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 983 ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری چیخ پکار پر ساتھ والے کمروں سے 2 پولیس افسر اور 2 لیڈی پولیس کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک پولیس مین بولا۔ میرے حریف کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ کوئی بیچ میں نہ بولے، میں اس کالے غلام زادے کا دماغ درست کرنا چاہتا ہوں۔ آر یو میڈ؟ تم اس سے لڑو گے؟ ایک خاتون پولیس افسر نے ہسٹریائی انداز میں چلا کر کہا۔ میں نے بھی آستین چڑھا کر کہا، اس سور کے بچے نے مجھے گالیاں دی ہیں، میرے باپ دادا کو گالیاں دی ہیں۔ اس نے سب کالے لوگوں کو حرامی کی اولاد کہا ہے۔ میں اس کی شکل ایسی کر دوں گا کہ یہ آئینہ دیکھنا چھوڑ دے گا۔ وہ اچھل کر میرے مقابل آ گیا۔ کوئی درمیان میں نہ آئے، میں اس کالے کتے کی ایسی تیسی کر دوں گا۔ میں نے زمین پر تھوک کے کہا، تیری شکل پر لعنت سفید سور۔ موسی نے بھی میری حکمت عملی سمجھ لی تھی۔ اس اشتعال انگیزی اور مار داڑ کے نتیجے میں ہمارے قانون کی گرفت سے بچ نکلنے کے امکانات بہت کم تھے، مگر جہاں کوئی راستہ نہ ہو وہاں ہلاکت خیز خطرناک راستہ بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ ایک مہم سی امید یہ تھی کہ شاید پولیس خود لا قانونیت کا مظاہرہ کرنے کے بعد بدنامی کی تشہیر کے خیال سے معاملہ رفع دفع کرنا چاہے۔ سارجنٹ نے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے ایسا پوز بنایا جیسے ہم کمرے میں نہیں باکسنگ رنگ میں ہیں۔ وہ یقیناً باکسر ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بہت اچھا باکسر ہو، مگر ایک تو اسے میرے بارے میں کچھ علم نہ تھا، دوسرا وہ غصے کا تیز تھا۔ کسی ملزم کے ساتھ باکسنگ کرنا ایک احمقانہ حرکت تھی۔ اس کے تمام ساتھی اسے روکنے میں ناکام تھے۔ وہ اعلان کر چکا تھا کہ جو قریب آیا وہ بھی ناک آؤٹ کر دیا جائے گا۔ دنیا کا عظیم ترین باکسر بھی کسی جوڈو کراٹے جاننے والے کو شکست نہیں دے سکتا۔ مارشل آرٹ کا ماہر اپنے حریف کو نزدیک ہی نہیں آنے دیتا۔ باکسر کا پنچ اسی وقت کارگر ہو سکتا ہے جب وہ سامنے سے مارا جائے اور درمیانی فاصلہ 1-2 فٹ کا ہو۔ باکسر کا مکہ سر، سینے یا پیٹ پر اس صورت میں لگ سکتا ہے جب اس کے وہاں تک ہاتھ پہنچ سکیں، مگر مارشل آرٹ کا ماہر لات گھما سکتا ہے، اور لات کی مار ہاتھوں سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بازوؤں کے مقابلے میں ٹانگ لمبی ہوتی ہے۔ پھر مارشل آرٹ میں فلائنگ کک بڑا مؤثر وار ہے۔ باکسر ہوا میں اسے کیسے ناک آؤٹ کرے گا؟ فلائنگ کک سے باکسر گر جائے تو پھر کیسے اٹھے گا؟ اس مقابلے میں بھی یہی ہوا۔ کمرے میں 5-6 حضرات و خواتین جو پہلے اس مقابلہ آرائی کے خلاف تھے اب اس کھیل میں دلچسپی لے رہے تھے۔ غالباً اس یقین کے باعث کے پولیس کے باکسر کے مقابلے میں میری عبرت ناک درگت بننے والی ہے۔ میں ایک ہی مکے کی ماروں، اس کے بعد مجھ پر 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور دنیا میری نظروں میں اندھیری ہو جائے گی۔ میں دھڑام سے چکرا کے گروں گا تو مجھے دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہوگا۔ خدا جانے یہ کسی کے ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ مقابلے پر آنے والا بے وقوف کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جب میں نے 1-2 بار خالی دیا اور یہ ظاہر کیا کہ میں صرف اناڑیوں کی طرح جان بچانے کی فکر میں ہوں تو خوش فہمی رکھنے والے ہنسنے لگے اور باکسر بھی مسکرانے لگا۔ وہ تھوڑا سا ایزی ہو گیا تھا کہ اب مقابلہ کیا، بس دل لگی ہے، کسی بھی وقت ایک ہاتھ مار کے کھیل ختم کر دوں گا۔ شغل کے لیے میں نے ادھر ادھر دوڑ کر بھی خود کو بچایا اور اس کے 2 مکے میرے شانے اور سر پر واجبی سے لگے۔ میں گھومتے ہوئے وقت اور جگہ کی موضوع نیت کا جائزہ لیتا رہا، اور جب میں نے محسوس کیا کہ میں زیادہ دیر یہ تماشا جاری نہ رکھ سکوں گا تو میں نے ایک ایڑی پر گھوم کر لات کو تقریباً پورا گھماتے ہوئے اس کی کمر پر رسید کیا۔ وہ سیدھا حاضرین کی طرف گیا جنہوں نے اسے سنبھال کے پھر میری طرف دھکیل دیا، مگر اس سے ایک لات نے پل بھر میں کھیل کا نقشہ بدل دیا۔ اچانک سب نے سمجھ لیا کہ یہ اناڑی کی کک نہ تھی، اس میں پیشہ ورانہ مہارت، مشق اور تجربہ شامل تھا۔ وہ میری طرف آیا تو میں نے فلائنگ کک کا نمونہ پیش کیا۔ میرا حریف پلٹ کے فرش پر گرا مگر ہمت کر کے دوبارہ پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اچانک مسکرانے ہنسنے والے سیریس ہو کے خاموش ہو گئے۔ میں نے اسے اشارے سے قریب بلایا، کم آن یو ڈرٹی سن آف اے۔ میں نے اسے ایک گندی گالی دے کے اشتعال کی آگ پر تیل چھڑکا۔ میرے نزدیک آ کر دیکھو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے تھے نا، کھاؤ، ہاتھ لگاؤ مجھے۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا۔ میں نے اچانک ایک پاؤں کا گھٹنا اوپر اٹھایا، گھٹنا اس کے پیٹ میں لگا۔ وہ بل بلا کے دورہ ہوا تو میں نے اس کی کمر پر کونی ماری، پھر اسے کالر سے پکڑ کے کھینچا اور ان لوگوں کی طرف اچھال دیا جو اب تشویش اور اضطراب کا شکار تھے۔ وہ ان پر گرا تو اس کے ساتھ ہی 2 افراد بھی گرے، ان میں ایک خاتون بھی تھی۔ اس نے چیخ ماری، پھر پیچھے سے ایک اور شخص آگے آیا۔ اس کی وردی ہی سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ کیپٹن ہے۔ یہ کیا ہنگامہ ہے؟ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ سارجنٹ ٹانپتے ہوئے بولا، اس کالے سور نے مجھے مارا ہے۔ میں نے کہا، تم پھر مجھے گالیاں دے رہے ہو؟ میں نے بہت برداشت کیا تھا، آخر کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ کیپٹن نے گرج کے کہا، شٹ اپ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ دونوں۔ ہم دونوں سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ یہ مار پیٹ کیوں ہو رہی تھی؟ میں نے کہا، یہ مار پیٹ نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟
کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟ وہ گرجتا رہا۔ یہ ایک مقابلہ تھا جس کی دعوت مجھے خود سارجنٹ نے دی تھی۔ اس نے باقی سب لوگوں کو بھی مصالحت اور مداخلت سے روک دیا تھا۔ تم پوچھ لو ان سے، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیپٹن نے پلٹ کے سوال کیا۔ ایک لیڈی پولیس آفیسر نے اقرار میں سر ہلایا۔ معاملہ تو ہمیں نہیں معلوم، مگر اس نے ہمیں منع ضرور کیا تھا۔ میں نے کہا، اس نے مجھے، میرے باپ دادا کو، تمام پاکستانیوں کو اور کالے رنگ والوں کو شرمناک گالیاں دیں۔ میں اس کے خلاف احتجاج کروں گا۔ یہ ایک سنگین سیاسی اور نسلی مسئلہ ہے۔ پولیس میں ایسے عناصر کو رہنے کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں بنتا جو متعصب ہوں۔ موسی نے کہا، یہ شخص اذیت پسند ذہنی مریض ہے، اس کا مینٹل ہاسپٹل میں معائنہ ضروری ہے۔ کیپٹن نے فوراً فیصلہ کر لیا، اوکے، باقی سب لوگ جائیں اپنا کام کریں، تم لوگ میرے ساتھ آؤ میرے کمرے میں۔ سارجنٹ نے خود کو صفِ ملزمان میں شامل کرنے پر احتجاج کیا۔ کیپٹن، یہ شخص ایک جعل ساز ہے جو پولیس کو مطلوب ہے۔ جو کچھ بھی ہے میں معلوم کر لوں گا۔ وہ بولا، تم کو جو کہنا ہے میرے کمرے میں چل کے کہو۔ سارجنٹ کو پہلے موقع دیا گیا۔ اس نے کہا، سر، یہ شخص جس جگہ گاڑی کھڑی کرنے کے جرم میں لایا گیا تھا اور اس نے اپنی باتوں سے سب کو بے وقوف بنائے، ایک ایڈیٹر کو بلا لیا جو اس کا ضامن بن گیا۔ میں نے شور مچایا، ابھی یہ کہانی باقی ہے کہ تم نے اخبار والوں کے خلاف کیا شرمناک الزامات عائد کیے تھے۔ شٹ اپ، جب تمہاری باری آئے گی تو تم بولنا۔ کیپٹن نے کہا، یہ محض اتفاق ہے سر کہ میں نے اسے شناخت کر لیا۔ جو یہ ظاہر کر رہا ہے اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ کئی سال پہلے حدود برطانیہ سے نکال دیا گیا تھا دہشت گردی کے الزام میں۔ یہ جھوٹ ہے، مجھے صرف ناپسندیدہ قرار دیا گیا تھا۔ میں نے کہا۔ کیپٹن نے کہا، کس وجہ سے؟ وجوہات بہت سی تھی، مگر اصل وجہ ہے نسلی تعصب۔ تم لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہو۔ قانون سب کے لیے ایک ہے، مگر تم پر لاگو کیا جائے تو یہ تمہارا سیاسی نعرہ بن جاتا ہے۔ کیپٹن نے کہا، اس کا اصلی نام بھی کچھ اور ہے سر، سارجنٹ بولا، جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ تاہم یہ مجھے معلوم ہے کہ اس کو برطانیہ کی حدود میں داخلے کی اجازت کسی نے نہیں دی۔ یہ غیر قانونی طور پر لندن میں آیا۔ یہ سچ ہو تب بھی تم کو کس نے اختیار دیا ہے کہ مجھے گالیاں اور میرے ہم وطن لوگوں کو، اخبار والوں کو اور وکیلوں کو بلیک میلر، اسکینڈل باز اور مافیا کے ایجنٹ کہو؟ تم صرف مجھے واپس بھجوا سکتے ہو۔ موسی نے کہا، ہر سال ہزاروں افراد غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو پکڑے جاتے ہیں انہیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ کیپٹن نے کہا، کیا یہ ٹھیک ہے کہ تم بھی انہی میں شامل ہو؟ میں نے اس وقت تک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کم سنگین الزام کو قبول کر لوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مجھے لندن آنا پڑا پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر۔ آنا پڑا؟ کیا مطلب؟ میں ایک مجرم کی تلاش میں تھا۔ وہ پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے۔ اس نے یہاں 2 قتل کیے تھے۔ پھر پاکستان میں اس نے ایک برطانوی شہری کا خون کیا جو ڈاکٹر تھی، ڈاکٹر شیلی۔ جب گرفتاری کا وقت آیا تو وہ ملک سے فرار ہو گیا، بلکہ جیل حکام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے نکل گیا۔ تم کیا ہو؟ اسے گرفتار کرنے کے لیے تم نے خود برطانیہ آنے کا رسک کیوں لیا؟ کیا یہ کام پولیس نہیں کر سکتی تھی؟ کیپٹن نے کہا، نہیں، مجھے پولیس پر بھروسہ ہوتا تو میں یہ رسک ہرگز نہ لیتا۔ میں ایک پڑھا لکھا معزز آدمی ہوں۔ میں نے لندن میں 4 سال رہ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ یہاں ایک نہیں، درجنوں معزز لوگ میرے آشنا ہیں۔ اس جرم کے ساتھ میرا ایک ذاتی دشمنی کا مسئلہ بھی تھا۔ اس نے میرے باپ کو بھی قتل کیا تھا، انتہائی بے رحمی سے۔ اس کے کاروبار پر جائیداد قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت میں لندن میں تھا۔ پھر اس نے مجھے جھوٹے مقدمات میں ملوث کرا دیا پولیس کی مدد سے۔ اس نے پولیس کو بھاری رشوت دی۔ پولیس اسے کیسے پکڑ سکتی تھی؟ میں اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ عدالت اس کو مفرور مجرم قرار دے چکی ہے۔ اگر مجھے برطانیہ آنے کی قانونی اجازت مل جاتی تو میں غیر قانونی طور پر یہاں نہ آتا، مگر کراچی میں تمہارے ہائی کمشنر کونسلیٹ نے مجھے انکار کر دیا۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے، تم سن کے کیا کرو گے؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ پابندی ہونے کے باوجود میں لندن آیا، کسی قسم کی دستاویزات کے بغیر۔ اب تم مجھے حراست میں لے کر کسی بھی فلائٹ سے واپس پاکستان بھیج سکتے ہو، اخراجات میں خود ادا کروں گا۔ کیپٹن متاثر نظر آنے لگا۔ اوکے، بیٹھ جاؤ یہاں اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیسے شروع ہوا تھا۔ سارجنٹ، تم فی الحال جاؤ، میں بعد میں ساری بات سن کے کوئی فیصلہ کروں گا۔ سارجنٹ نے مجھ پر ایک غصے بھری نظر ڈالی۔ مجھے یقین ہے کہ اب بھی یہ سچ نہیں بول رہا۔ سچ تم بتا سکتے ہو؟ کیپٹن نے برہمی سے کہا۔ سچ لیڈی ایلزابتھ گورڈن بتا سکتی ہیں، اس نے کہا۔ کیپٹن حیران ہوا۔ کون لیڈی ایلزابتھ؟ سر رچرڈ گورڈن کی وائف؟ یس سر، ان کے شوہر نے اس شخص کے خلاف رپورٹ لکھوائی ہے۔ کیپٹن نے کہا۔ الزام کیا تھا؟ قاتلانہ حملہ، دہشت گردی، سارجنٹ بولا۔ آپ معلوم کر سکتے ہیں؟ ہاں میں معلوم کر لوں گا۔ لیڈی ایلزابتھ خود آ رہی ہیں یہاں، سارجنٹ نے جاتے ہوئے کہا، کیونکہ سر رچرڈ گورڈن شہر میں نہیں ہیں۔ وہ 1 ہفتے کے لیے جینوا گئے ہیں کسی سرکاری وفد کے ساتھ۔ پھر تو ٹھیک ہے،
صحیح صورتحال سامنے آ جائے گی۔ تم دیکھو لیڈی الیزابتھ کو ریسیو کرو اور انہیں میرے کمرے میں لاؤ، ہم سارے معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں گے۔ الیزابتھ کے آنے کا سن کر ہی میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ میں نے محسن سے کہا، لو جی اپنے شیروانی صاحب بٹھا بیٹھ گیا ہمارا۔ محسن بولا، مجھے تو شاید وہ بخش دے مگر تو مارا گیا۔ کیپٹن نے میز پر ہاتھ مارا، یہ کیا بکواس ہے، یہ ہماری مادری زبان ہے۔ میں نے احتجاج کیا۔ محسن بولا، ہم انگریزی زبان کو بکواس کہیں گے تو تمہارے جذبات کیا ہوں گے؟ جذبات گئے بھاڑ میں۔ تم کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اپنی مادری زبان میں باتیں کرو، جو کہنا ہے انگریزی میں کہو ورنہ چپ بیٹھو۔ میں نے کہا، اس قانون کے تحت تم مجھے اپنی مادری زبان میں بات کرنے سے روک سکتی ہو؟ یہ میرا قانون ہے۔ وہ چلا کے بولا، آئی بات سمجھ میں؟ نہیں، لیکن ہم یہ ضرور سمجھ گئے کہ پولیس میں زیادہ تر لوگ بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں اور متعصب ہیں۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پھر وہی تعصب کی بات، اگر میں تم سے ہاتھ ملا کے مسکراتے ہوئے کہوں کہ جاؤ عیش کرو تو میں ٹھیک، ورنہ متعصب۔ میں نے کہا، اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا ایسا نہ کہتے؟ خدا کو حاضر و ناظر جان کے سچ سچ کہو۔ اسی وقت ایک پولیس وومن نے دروازے سے سر اندر ڈال کے اعلان کیا، لیڈی الیزابتھ آ گئی ہیں، کیا میں انہیں اندر بھیج دوں؟ تو کیا مجھے اس سلسلے میں تحریری احکامات دینے پڑیں گے؟ کیپٹن بولا۔ الیزابتھ کو اپنے مقابل دیکھنے کے خیال ہی سے مجھے پسینہ آ گیا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سے پھر ملاقات ہوگی، اور وہ بھی بدلے ہوئے حالات کے اس قابل شرم ماحول میں۔ وہ آج ایک معزز برطانوی خاتون تھی، اور میں جو کبھی اس کا چاہنے والا تھا ایک مجرم بنا بیٹھا تھا۔ الیزابتھ آئی تو میں اسے دیکھ کے مبہوت رہ گیا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور پرکشش ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے وہ ایک لڑکی تھی جس کی صورت پر نوجوانی کے جذبات کی شوخی اور معصومیت امیز ادائے ناز آفرینی تھی۔ آج وہ ایک بھرپور عورت تھی جو اپنی قوت تسخیر پر غرور میں حق بجانی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے حسن میں تھوڑی سی متانت نے زیادہ دلکشی پیدا کی تھی۔ اس کا بدن بھی بھر گیا تھا، اور آج اس نے اپنی حیثیت اور مرتبے کے مطابق لباس پہنا تھا، جس سے اس کی شخصیت میں وقار اور تمکنت کی دل نوازی آ گئی تھی۔ آغاز شباب کا ابالی پن داستان ماضی ہو گیا تھا جب وہ اوٹ پٹانگ لباس پہن لیتی تھی اور صرف اپنے عشق کے جذبات کو سرمایہ حیات سمجھتی تھی۔ شاید آج وہ ناپختہ شعور کے اس دور کی ہر نادانی پر خود کو شرمسار محسوس کرتی ہوگی، اور وقت نے اسے بھی احساس دلا دیا ہوگا کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب۔ اس نے اپنے نسلی اور خاندانی برتری کے احساس سے سمجھوتا کر لیا ہوگا، اور آج اپنے حسب و نسب، اپنے خاندانی روایات کے وارثوں، جدی پشتی اثاثوں، اپنی معاشرتی اقدار اور اپنے عالی مرتب شور پر اتنا ہی فخر محسوس کرتی ہوگی جتنا اسے اپنے بے پناہ حسن پر ناز ہوگا۔ ہم کتنی دیر خاموش کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، شاید اس کا خیال ہم دونوں کو نہیں تھا۔ وقت اچانک پیچھے چلا گیا تھا، اور ایک عمر کی یادوں کا پورا البم کھل گیا تھا، جس میں یادوں کے ہزار عکس تھے، اور ہر عکس میں جذبات کی ساری رنگ آمیزی اور شوخی تھی۔ بلاخر کیپٹن نے کھنکار کے کہا، وہ لیڈی الیزابتھ پلیز تشریف رکھیے۔ آپ بھی سر، آئی ایم سوری، ابھی تک میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا۔ الیزابتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں بتاتی ہوں، اس کا نام سکندر بخت ہے۔ یہی ہے نا تمہارا نام، کیا بدل گیا ہے؟ میں نے کہا، اور سب کچھ بدل گیا ہے سوائے میرے نام کے۔ تم مجھے اسی نام سے پکار سکتی ہو، مگر میں تمہیں لیڈی گورڈن کی بجائے الیزابتھ کہوں تو شاید یہ بے ادبی شمار ہوگی۔ طنز کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بولی، دوستوں کے لیے میں الیزابتھ ہی ہوں۔ کیپٹن کو اچانک صورتحال کا احساس ہو گیا تھا، جس کے ساتھ وہ پولیس اسٹیشن میں ایک مجرم کا سا سلوک کر رہا تھا۔ وہ ایک انتہائی معزز لیڈی کا پرانا دوست تھا۔ اس نے کہا، ویری گڈ، آپ لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہیں، میرا مطلب ہے پرانے دوست ہیں۔ میں نے کہا، ہم دوست ضرور تھے، کیوں الیزابتھ؟ الیزابتھ نے مجھ سے نظریں چرا کر کہا، ہاں کیپٹن، کیا یہ ممکن ہے کہ میں کچھ دیر مسٹر سکندر بخت سے؟ کیوں نہیں؟ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بے حد معذرت ہوا ہوں کہ آپ کو یہاں آنا پڑا، دراصل کسی کو علم نہیں تھا۔ خیر، کیا پینا چاہیں گی آپ؟ الیزابتھ کے بولنے سے پہلے میں نے کہا، کافی پلیز، بلیک۔ موسی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، میں ذرا کیپٹن سے گپ شپ کرتا ہوں۔ میں نے اردو میں کہا، اسے سمجھا دینا کہ ہمارے تو خاندانی مراسم ہیں، اور خاتون کے والد تو باضد تھے مجھے اپنی فرزندی میں لینے کے لیے، مگر ہم مشرقی لوگ اپنی وفاداری اور خاندانی روایات سے دست بردار نہیں ہو سکتے۔ تو فکر بھی مت کر، ایسی گولی دیتا ہوں سب کو کہ یاد کریں گے، بس تو اسے شیشے میں اتار لے، کسی طرح اسے اتنا جذباتی کر دے کہ یہ تیری میری ساری خطائیں معاف کر دے۔ اور میں نے کہا، پلیز گیٹ آؤٹ۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو میں نے کہا، الیزابتھ، میں تمہارا مجرم ہوں، کم سے کم تم ایسا ہی سمجھتی ہو، تو کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ بولی، نہیں، تم بہت اچھی طرح جانتی ہو اگر تمہارے نسلی پرست اور متعصب باپ نے مجھے مسترد نہ کیا ہوتا اور مجھے یہاں سے نہ نکلوایا ہوتا تو ان باتوں کو مت دہراؤ۔ کیوں نہ دہراؤں؟
کیا یہ غلط ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا تھا تم سے، اور یہاں رہتا تو کون روک سکتا تھا ہمیں؟ تم ایک چالاک اور کمینے شخص ہو، تم نے میرا جذباتی استحصال کیا۔ ایسا گھٹیا الزام مت لگاؤ مجھ پر، میں تمہاری عزت کرتا تھا صرف اس لیے کہ میں واقعی تم سے محبت کرتا تھا۔ اس نے تلخی سے کہا، دیگر 1 درجن لڑکیوں کے ساتھ نہیں، یہ زیادتی ہوگی۔ اگر تم کہو کہ تمہارے معاملے میں بھی میرے جذبات وہی تھے اور میں سیریس نہیں تھا، جھوٹ بولتے ہو تم نے کتنی لڑکیوں کو پرپوز کیا تھا، کتنی لڑکیوں کو منگنی کی انگوٹھی دی تھی؟ میں نے خفت سے کہا، الیزابتھ، وہ ایک کھیل تھا جوانی کا جو میرے ساتھ دوسرے سب لڑکے کھیلتے تھے، اور یہ بات وہ لڑکیاں بھی سمجھتی تھی۔ میں کسی لڑکی کے ماں باپ سے نہیں ملا تھا، کسی کے لیے رسوا نہیں ہوا تھا، اتنی ذلت برداشت نہیں کی تھی۔ اور چھوڑو پرانی باتیں، تم جب یہاں سے گئے تھے تو تمہارے جذبات ایک دم بدل گئے۔ تم فون کر سکتے تھے، خط لکھ سکتے تھے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے والد کو راضی کر لوں گی، وہ کبھی راضی نہ ہوتے۔ وہ میری جان دے سکتے تھے یا اپنی جان دے سکتے تھے، مگر تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تھے۔ تم یہاں سے جاتے ہی اپنے خاندانی معاملات میں الجھ گئے تھے، اپنی پراپرٹی اور بزنس اور خاندانی جھگڑے، خون خرابہ، مقدمے بازیاں، اور میں کیا کہوں؟ جیسا کہ مجھے معلوم ہوتا رہا تم نے کوئی دہشت گرد تنظیم بنا لی تھی۔ خدا کے لیے الیزابتھ، سٹاپ دس نانسنس۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ تم جیل میں رہے اور پھر تم نے اسی وکیل سے شادی کر لی جس نے تمہارے مقدمات کی پیروی کی۔ وہ مشتعل ہو کے بولی، آہستہ آہستہ بولو اور پہلے میری بات سن لو۔ میں ساری دنیا کو غلط نہیں کہہ سکتی، جو کچھ تم نے کیا سب میرے علم میں تھا، مگر پھر لندن آ کے تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، دنیا کی تم نے سنی، میری بھی سن لو۔ مجھے زیادہ نہیں 10 منٹ دو، یقین کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، پھر کیا تم میری مدد نہیں کرو گی؟ میں نے کہا، بالکل نہیں۔ میرا شوہر تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، تم نے اس کی جان لینے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ وہ یہاں ہوتا تو پولیس اسٹیشن آ کے مجھے شوٹ کر دیتا۔ نہیں الیزابتھ، وہ جیسا بھی ہے پڑھا لکھا اور خاندانی آدمی ہے، اگر میں اسے درخواست کرتا تو وہ میری بات ضرور سنتا۔ میں اس کی غلط فہمی رفع کر سکتا تھا، پھر وہ میرا دشمن کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے، ہمارے درمیان دشمنی کے جذبات کا ایک سبب تمہاری محبت تھی، لیکن وہ نوجوانی کی عمر تھی، وہ وقت گزر گیا۔ زندگی میں ایسا کہاں نہیں ہوتا، ہر شخص کامیاب نہیں ہوتا۔ ناکامی تو میرا مقدر ہوئی، تمہاری محبت اسے ملی۔ میں نے اس کی خوش قسمتی پر رشک ضرور کیا، مگر مجھے حسد نہیں ہے اس سے، نہ میں اس کا دشمن ہوں اور نہ بدخواہ۔ میں تو خود اسے مبارکباد دیتا، میں اس سے معافی بھی مانگ سکتا تھا، کیونکہ میں نے ہی اس کا نام کاکروچ رکھا تھا، اسے پریشان بھی کیا تھا۔ تم اپنے شوہر کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیا وہ کینہ پرور ہے؟ کیا اس نے میرا نام لے کر کبھی تمہیں کچھ کہا؟ نہ وہ اتنا کمظرف ہے اور نہ کینہ پرور۔ الیزابتھ نے احتجاج کیا، پھر وہ ہر بات سنے گا، کوئی وجہ نہیں کہ وہ آج مجھ سے رقابت محسوس کرے اور اس بنیاد پر مجھ سے عداوت رکھے۔ کل ہم سب خیالی دنیا میں رہنے والے جذباتی نوجوان تھے جو زندگی کے حقائق کو نہیں سمجھتے تھے، جیسے تم نہیں سمجھتی تھی کہ عشق کتنا بھی سچا کیوں نہ ہو، معاشرتی یا معاشی حقائق سے زیادہ سچ نہیں ہو سکتا، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ آخر تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے کہا، دیکھو الیزابتھ، کھوٹ نہ میری نیت میں تھا اور نہ تمہارے جذبات میں خلوص کی کمی تھی، لیکن یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ وہ محبت نہیں، حماقت تھی۔ تم واقعی ایسا سمجھتے ہو تو پھر پہلے میری بات پوری ہو جانے دو۔ میں نے کہا، سچ یہ بھی ہے کہ تم کل مجھے جتنی اچھی لگتی تھی آج اس سے زیادہ حسین لگ رہی ہو، لیکن حقیقت کا دوسرا ناگوار مگر ناگزیر پہلو یہ ہے کہ تم کسی اور کی امانت ہو اور میں کسی اور کے ساتھ زندگی بھر کی رفاقت قبول کر چکا ہوں۔ اب شرافت اور دیانت داری کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بری نظر سے بھی نہ دیکھیں، چھونا تو دور کی بات ہے۔ جو ہم کل جائز سمجھتے تھے وہ آج ناجائز ہے، یہ معاشرتی حقیقت ہے۔ دباؤ ہے یا ڈسپلن ہے میاں بیوی کے رشتے کی تقدیس کو قائم رکھنے اور خاندان کے وجود کے لیے اس معاشرتی قانون اور ڈسپلن پر سختی سے عمل کرنے کا نام اخلاقیات یا شرافت ہے۔ کل اگر ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو کوئی وجہ نہیں اور کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم آج بھی پسند کرتے رہیں، کل ہماری پسند میں طلب کا عنصر شامل تھا۔ قربت کی خواہش اور جسمانی طلب کے بغیر بھی محبت کا وجود ممکن ہے، مگر اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ آخر ہم اپنے دوستوں، عزیزوں اور خاندان کے سب رشتوں سے محبت کرتے ہیں۔ تم پہلے کی طرح باتونی ہو آج بھی۔ میں نے کہا، الیزابتھ، دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں تم سے شادی کے لیے سیریس ہونے کی کچھ وجوہات تھیں۔ تمہاری ذات میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں، ایسی صفات تھیں جو مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئیں۔ ایسا ہی تمہارے ساتھ ہوا۔ کتنے لڑکے اور تھے تمہارے آس پاس، کلاس میں اور تمہارے حلقۂ شناسائی میں، لیکن مجھ میں تم کو کچھ مختلف نظر آیا جو تمہیں اچھا لگا۔ اس وقت ہم نے اپنی پسند کو زندگی بھر کی رفاقت کی بنیاد بنانے کی پوری کوشش کی تھی، حالانکہ ایسا ہو جاتا تو ہم دونوں بہت جلد پچھتاتے۔
ہمیں احساس ہو جاتا کہ محبت کرنا اور زندگی بھر ساتھ نبھانا دونوں مختلف باتیں ہیں۔ ایک کو تم شوق کہہ سکتی ہو، دوسرے کو ذمہ داری۔ میں سمجھتا ہوں تمہارے والد اپنی عمر اور تجربے کے باعث ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ وہ زندگی کی مشکلات کے عملی پہلو کو سمجھتے تھے۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہاں، تم پہلی بار میرے والد کو اچھا کہہ رہے ہو۔ ہاں، یوں سمجھ لو کہ مجھے بھی تھوڑی بہت عقل آ گئی ہے۔ حقائق نے خود کو تسلیم کرا لیا ہے۔ میں نے کہا، ظاہر کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ گورے کالے رنگ کی بات نہیں۔ حسین لڑکیاں ہر رنگ میں ہر جگہ ملتی ہیں، اور شاید اسی طرح سکندر بخت بھی بہت ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو، اس سے کہیں زیادہ جتنی تم مجھ سے کرتی تھی، اور وہ بھی تم کو مجھ سے زیادہ چاہتا ہوگا۔ یہ عملی زندگی کا تجربہ ہے، خیال و خواب کی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اور تم دو مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ تمہارے میرے درمیان صرف جغرافیائی فاصلوں کا مسئلہ نہیں، ہماری تہذیب و تاریخ، معاشرتی پس منظر، ماحول اور ذہن کی سوچ، سب میں زمین آسمان کا فرق تھا جو ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ تمہارے والد سمجھ سکتے تھے کہ ہم نے شادی کر لی تو ہمیں بعد میں کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ میرا ماحول تمہیں قبول نہ کرتا اور تم وہاں خود کو مبعوث اور پابند محسوس کرتی۔ میں یہاں مس فٹ ہوتا اور مجھے تحقیر کی نظر سے دیکھنے والوں سے تمہاری نہ بنتی۔ تم بھی کمپلیکس کا شکار ہو جاتی، میں بھی کب تک برداشت کرتا۔ میں کسی نواب کا بیٹا نہیں۔ تم خاندانی شجر نسب کی برتری کو نظر انداز کرنا بھی چاہو تو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، یہی ہیں وہ معاشرتی تلخ حقائق جو محبت سے زیادہ بے رحم ہے۔ محبت بھی جان لے سکتی ہے، مگر سچ کا زہر آدمی کو تمام عمر پینا پڑتا ہے اور جینا بھی پڑتا ہے۔ اگر ہم شادی کر لیتے تو یہ شادی زیادہ دن نہ چلتی۔ ہماری محبت بہت جلد ایسے ہی حقائق کی قربان گاہ کی بھینٹ چڑھ جاتی۔ ہم بدگماں ہو جاتے اور ایک دوسرے کو الزام دیتے، بلاخر الگ ہو جاتے۔ تم مجھے چھوڑ کے اپنی اس دنیا میں لوٹ آتی جس میں تم پیدا ہوئی، پل بڑھ کے جوان ہوئی، جہاں تمہارے سب رشتوں کی جڑیں ہیں۔ معاشرتی حقائق کی طرح معاشی حقائق بھی بڑے شفاف ہوتے ہیں۔ زندہ رہنے کے وسیلے نہ ہو تو رومیو جیولٹ کی کوئی داستان جنم نہیں لیتی۔ سارے کلاسیکی عشق کے افسانے ہجر کے درد کی لذت کے باعث زندہ ہیں۔ اگر یہ انٹرنیشنل محبت کرنے والے شادی کر لیتے تو ان کا نام ان کے بچوں کے بچے بھی نہ جانتے۔ وہ ہنس پڑی۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم، دھوکے باز۔ میں دھوکے باز ہوتا الزبتھ تو تمہیں میرا نام بھی یاد نہ رہتا، جیسے لندن کی بہت سی لڑکیوں کو یاد نہیں ہوگا۔ میں اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ میں نے عہد وفا کی بات کی تھی۔ خواہ وہ جذباتی غلطی تھی، مگر میرا عشق واقعی بے طلب تھا اور بے غرض تھا، ورنہ کیا تم میری دسترس میں نہ تھی؟ مگر میں نے تم کو چاہا تو تمہیں اپنی عزت جان کی عزت دی۔ اس سے میری عزت تمہارے دل میں پیدا ہوئی اور آج بھی ہونی چاہیے۔ تم مجھ پر ہوس پرست یا مطلبی ہونے کا الزام عائد نہیں کر سکو گی۔ معلوم نہیں میں یہاں کیوں آ گئی۔